عمران خان صاحب نے جھوٹ چیک کرنے والی مشین کا ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانیہ کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی کانفرنس ہوئی ہے، دس لکس مور اینٹی پاکستان، بولو پینسل احتجاج کینسل، اور جم کے کھڑے تو ہو، بے شرمو آئین توڑا گیا ہے، یہ ہے سرپرائز۔ جب پوری پی ٹی آئی کو پھینٹا پڑ رہا ہے، جناب محترم عثمان بزدار صاحب انجوائے کر رہے ہیں۔ عمران خان، قاسم سوری، اسد کیسر، عارف الوی، ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کاروائی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے جھوٹ چیک کرنے والی مشین کا ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے، فورینسک ٹیسٹ جو بیسکلی ہوتا ہے، پولیگرافک ٹیسٹ جسے کہا جاتا ہے۔ اس کی یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا یہ ٹیسٹ میں نہیں کراؤں گا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب برطانیہ کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو بھی حالات ہو رہے ہیں، زلفی بخاری صاحب کی جانب سے جو ہے اس کو پش کیا گیا ہے کافی، اور ناز شاہ ایک ایم پی ہیں وہاں کی، ان کی جانب سے جو ہے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، کچھ اس کو بھی ایویلیویٹ کریں گے، اور بھی کچھ خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم لوگ 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف جو ہے وہ بڑی تیزی سے سفر کر رہے ہیں، 14.25 لاکھ کا نمبر ہم کراس کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگلے 2 مہینے کے اندر ہی یہ 15 لاکھ کا نمبر بھی جو ہے وہ ہم کراس کر پائیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ جو خبر ہے یہ ایکسپریس نے رپورٹ کی ہے، اور ایکسپریس نے کہا ہے کہ جی عمران خان کے پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے لاہور پولیس اڈیالہ جیل پہنچی۔ پولیس کی تفتیشی ٹیم کے ساتھ پنجاب فورینسک سائنس کے ماہرین بھی تھے۔ ڈی ایس پی جاوید کی سربراہی میں لاہور پولیس ٹیم جیل کے اندر روانہ ہوئی، ان کے ساتھ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے عابد ایوب، انسپکٹر وقاص خالد بھی تھے۔ پی ایف ایس اے ماہرین نے عمران خان کا جھوٹ پکڑنے والا پولیگرافک ٹیسٹ وائس میچنگ فوٹوگرامیٹری کرنا تھا۔ لاہور پولیس ٹیم نے عمران خان سے 9 مئی واقعات سے متعلق مختلف سوالات بھی کرنے تھے، تاہم تفتیش کے دوران پولیس نے عمران خان سے مختلف سوالات کیے تو عمران خان نے سوالات کے جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پولیس پر اعتبار نہیں ہے۔ تفتیشی ٹیم کے سربراہ ڈی ایس پی جاوید آصف نے کہا کہ آپ پولیس کے تفتیشی افسران سے تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے۔ ڈی ایس پی جاوید آصف کی جانب سے انصاف کی یقین دہانی پر عمران خان نے 15 منٹ تک پولیس کے سوالات کے جوابات دیے، تاہم تفتیش کے دوران عمران خان نے پنجاب فورینسک سائنس کے ماہرین کو 3 ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس ٹیم کو کہا کہ میں بہت سے تفتیشی اداروں کے زیر تفتیش ہوں، فی الحال کوئی ٹیسٹ نہیں کراؤں گا، مختلف ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے بعد میں پولیس کو میں وقت دے دوں گا، اور مطلب انہوں نے پولیگرافک ٹیسٹ بھی جو ہے وہ کرانے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اگر تو یہ ایسا ہے، آئی ول اسٹل کیپ اے ڈاؤٹ ان دس، بیکاز فرینکلی اسپیکنگ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج کل جو رپورٹیں آ رہی ہیں مجھے ذرا کچھ اس کے اوپر تھوڑے سے ڈاؤٹس بھی ہیں۔ اب یا تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ڈیلیبریٹلی کریٹ کیے جاتے ہیں، یا دوسری سائڈ جو ہے وہ صحیح طرح رپورٹ نہیں کر رہی، سو آئی ڈو ہیو مائی ڈاؤٹس آن دیٹ۔ بٹ دیکھیے، 1 منٹ کے لیے اگر ہم اس کو صحیح بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیں، بھائی آپ سیاستدانوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیگرافک ٹیسٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب میں مثال کے طور پہ اس فورینسک ٹیم کے اندر جو ہے کوئی شرارتی لڑکا ہوا فار ایگزامپل، اور اس نے مختلف اور چیزوں کے حوالے سے بھی سوال کرنا شروع کیا، آپ کے خیال میں صرف 9 مئی تو نہیں ہے نا؟ اگر مثال کے طور پہ عمران خان صاحب سے سوال کرنا شروع کر دیا سائفر کے حوالے سے، یہ بتائیں یہ سائفر ایک حقیقت ہے، جی بھائی جان بالکل ٹھیک ہے، سائفر ایک حقیقت ہے، لیکن کیا امریکہ نے آپ کی حکومت گرائی، کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے اندر آپ نے یہاں پہ ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہاں پہ چیک کرنا شروع کر دیا، تو پھر اور اگر وہ مشین نے پاں سٹارٹ کر دیا کہ نہیں بھائی جان اتنے لال بتی جل رہی ہے، یہ جو کچھ بھی پوری کہانی بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اور عمران خان صاحب کے ذاتی زندگی کی بھی بہت سے معاملات ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، ٹھیک ہے، اگر اس حوالے سے سوالات کرنا شروع کر دیے، پتہ نہیں مطلب بہت ہسٹری ہے نا، پچھلے 10-15 سال کی بہت ہسٹری ہے جس میں عمران خان صاحب سے سوال کیے جا سکتے ہیں، اگر وہ سوال کرنے شروع کر دیے، کیونکہ بھائی جان جب آپ کو وہ ٹوٹیاں لگی ہوں گی، یہاں پہ وہ مشین لگی ہوگی آپ کے ساتھ، تو پھر تو اور وہاں پہ جو تفتیشی افسر بیٹھا ہوگا انہوں نے ہر قسم کا پٹھا سوال کرنا شروع کر دینا۔ اگر آپ نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ بھائی جان وہ آپ نے لانگ مارچ جو ہے وہ کیوں کیا تھا، جس دوران وزیر آباد کے اندر وہ حادثہ پیش آیا تھا، آپ نے وہ لانگ مارچ کیا کیوں تھا، آپ کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ آپ نے اگر یہ پوچھ لیا جا کے جناب جنرل باجوہ کو آپ ایک جگہ میر جعفر میر صادق کہتے تھے، بعد میں آپ نے ان کو ایکسٹینشن دینے کی بھی آفر کر دی تھی، تو پھر کھاتے تو کھلنا شروع ہو جائیں گے نا۔ پھر گھڑی جو ہے وہ کس کو دی تھی بیچنے کے لیے، گھڑی کتنے کی بکی تھی، بہت سے سوالات ہیں، بہت سے سوالات ہیں۔ آئی ایس آئی کو آپ جو ہے وہ ایک زمانے میں خود کہتے تھے کہ بھائی جان آپ بے شک جو ہے وہ آڈیو ٹیپ کریں، مجھے ہی انٹرویو میں آپ نے کہا تھا، بعد میں اب آپ بیٹھ کے چیخیں مارتے ہیں، تو پھر آپ کیا اگر یہ سوال ان سے کر لیا، بتائیے 2014 کا دھرنا جو ہے کس جنرل کے ساتھ مل کے آپ نے کیا تھا، تو پھر
یہ بتائیے کہ 2018 کے الیکشنز میں کیا آپ کی سیٹنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو پھر بہت سے سوال ہیں نا. تو بھائی جان نہیں ہوتا. اور یہ صرف ادھر نہیں ہے, مطلب اور بھی بڑے بڑے سیاستدان پاکستان کے جو ہیں وہ آپ ان کا پولیگرافک آپ ٹیسٹ کرانے کی کوشش کریں گے اور کہ مان جائیں گے. نواز شریف صاحب مان جائیں گے, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, مریم نواز, آپ شہباز شریف, یہ لوگ مان جائیں گے. وہ آپ ان کو چھوڑ دیں, مطلب یہ جج ہو گئے, جرنیل ہو گئے, بہت سے ہیں, وہ سارے کیا مان جائیں گے؟ ہاں جی ٹھیک ہے ہمارا ٹیسٹ کر لو. کوئی بھی نہیں کراتا, کوئی بھی نہیں کراتا, کیونکہ راز دفن ہیں بہت سے, سینے کے اندر بہت سے راز دفن ہیں, اور ایسے ایسے راز ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. سو اس لیے میرا خیال میں یہ مشکل ہی ہے کہ وہ یہ اس قسم کے ٹیسٹ ٹوسٹ کروائیں. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ میں رپورٹنگ کی بات کر رہا تھا, جس طرح ابھی یہ کل پرسوں بیسکلی خبر آئی تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے GHQ کے سامنے احتجاج کرنے کا جو ہے وہ اعتراف کیا کہ ہاں جی میں نے کہا تھا جی جاؤ جا کے احتجاج کرو. لیکن پھر کیا ہوا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ بولو پینسل احتجاج کینسل, کہ نہیں ہم نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا. اور کل کے دن میں مطلب علی محمد خان, اسد کیسر, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے بیانات آ گئے کہ نہیں خان صاحب نے یہ نہیں کہا. بھائی اب وہ میں نے پھر ایک شبیر ڈار صاحب ہیں, وہ میں نے کل ان کو پروگرام میں لیا رات کو اپنے, میں نے ان سے پوچھا کیونکہ وہ وہیں پہ تھے, ان کے علاوہ بھی دیگر جرنلسٹ نے رپورٹ کیا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی جان ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہا ہے خان صاحب نے آ کے, انہوں نے 3 دفعہ یہ بات کہی کہ جی ہاں جی میں نے کہا تھا کہ GHQ کے سامنے جو. بھائی اب آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ وہ کیوں ہٹ رہے ہیں پیچھے؟ وہ اس لیے ہٹ رہے ہیں کہ خان صاحب نے تو جوش خطابت میں کہہ دیا, اب وہ دوسری جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے سارا رائتا جو ہے نا وہ اب سنبھال رہی ہے. کوئی انج کر کے ہاتھ مارتا پیا, کوئی انج کر کے ہاتھ مارتا پیا کہ نہیں یار غلط ہو گیا, یہ نہیں کہنا تھا. شاید فیکٹ آف دا میٹر اس کے وہ شاہ آپ کے بندے تھے, آپ کے لوگ ہی گئے ہوئے تھے. اب وہ ایسے اس میں جانور بھی تھے جو آپ سے سنبھالے نہیں گئے. بے شک میں یہ آئی گیو اٹ ٹو PTI کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ لیڈ کر کے گئے, آپ نے ڈیسائیڈ کیا, آپ نے پلان کیا, ہم نے فلاں وہاں پہ جا کے احتجاج کرنا ہے, لیکن آپ نے کراؤڈ کو اتنا چارج کر دیا ہوا تو, اور اس کے بعد آپ نے کتنے سالوں میں اپنے اس کراؤڈ کے اندر ایسے ایسے جانور پیدا کیے ہوئے ہیں جو نہ کوئی عزت لحاظ کرتے ہیں, نہ ان کو کنٹرول ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے احتجاج کرنا کس طرح. آپ کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا پرامن احتجاج, وہ ان کو پرامن احتجاج کرنا سکھائیں تو صحیح, پرامن احتجاج کرتے ہیں کس طرح؟ آپ کہتے ہیں ہم آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہیں, سوشل میڈیا ٹیم ہماری بڑی زبردست, سوشل میڈیا ٹیم کو تمیز تو سکھائیں, انہیں چلنا کس طرح ہے. دنیا جہان کا گند آپ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ اس پہ ٹرینڈز کے اوپر جو ہے وہ چلاتے رہے ہیں, لوگوں کو گالیاں, عورتوں کو حوالے سے کیا دنیا جہان کی گندی ترین گفتگو آپ لوگوں نے خواتین صحافیوں کے حوالے سے کسی کو تو چھوڑا ہے آپ لوگوں نے. یہ سارا کچھ آپ کرتے رہے. اب وہ بات یہ ہے کہ آلریڈی 9 مئی کے مسئلے چل رہے ہیں, نسی کس طرح کہہ دیے. اب یہ جتنے جرنلسٹ ہیں, میں تو بالکل کہوں گا 9 مئی کے حوالے سے جب یہ تحقیقات, یہ جو کورٹس میں کیسز چلتے ہیں, ان سارے جرنلسٹ کو بلا لیں. یہ سارے گواہ ہیں کہ خان صاحب نے ان کے سامنے آ کے یہ بات کی, ہاں جی میں نے کہا تھا کہ جا کے احتجاج کریں, اور جم کے کھڑے تو ہو. اگر آپ نے کیا ہے تو جم کے کھڑے ہو, کہا جی کیا تھا میں نے کہا تھا, اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا, بس اتنا سا انقلاب تھا آپ کا. اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ پروگرام میں آئے ہوئے تھے کل رات کو, تو میں نے ان سے یہ جو بھوک ہڑتال ہو رہی ہے اس کے حوالے سے میں نے پوچھا. میں نے کہا جی یہ کہو جی بھوک ہڑتال ہے, 3 بجے شروع ہوگی دوپہر کے کھانے کے بعد, اور 7 بجے ختم ہوگی رات کے کھانے سے پہلے. بھائی کمال بھوک ہڑتال ہے. میں کہا اس طرح 25 کروڑ عوام میں میرے خیال میں 23 کروڑ یہ اسی قسم کی بھوک ہڑتال روزانہ کرتے ہیں. یہ کس قسم کی بھوک ہڑتال ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بات یہ ہے کہ ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ملتی, ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی, ایت سانو کرن دیو نا, یہ پارلیمنٹ کے سامنے میں یہی کام کرنے تھے. میں کہ جی آپ وہ احتجاج اگر آپ کو اجازت حکومت نہیں دے گی کہ بھائی جان خبردار آپ نے ہمارے خلاف احتجاج کیا تھا, تو تم چپ کر کے گھر بھیجو گے. میں کہ یہ جو TLP والے ابھی آئے ہوئے تھے اسلام آباد, یہ آپ سے پوچھ کے آئے تھے, یہ اسلام آباد کی انتظامیہ سے پوچھ کے آئے تھے, یہ تو کورٹ کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی نا, کیا پوچھ کے آئے تھے؟ تو اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ 9 مئی کو جو کچھ کیا تھا اس وقت فوجیوں سے پوچھ کے کیا تھا. کینٹ کے بیریئرز کے اوپر آ کے, لاہور میں کینٹ کے بیریئرز کے اوپر آ کے وہاں کسی سنتری سے پوچھا پائن تاڑی جاتے تھے اندر چلے جائیے. وہ جنا اس کے اندر جب گئے تھے تو وہاں پہ کیا گیٹ پہ پہلے دستک دی تھی بھائی جان ہم اندر چلے جائیں, کیا تھا نا آپ نے احتجاج کیا تھا. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو خود بھی اس بات کا ڈر ہے, آپ کو ڈر اس بات کا ہے کہ یار اگر ہم نے احتجاج کیا ساڑھے کو ساڑھا کراؤڈ نہیں سنبھالا جاتا, کیونکہ ہم نے ان کے میٹر گھما دیے ہوئے, ان کا سافٹ ویئر اب آپ کے کنٹرول میں بھی. وہ اکثر بہت سی فلمیں بنتی ہیں ادھر ہالی ووڈ کے اندر جس میں روبوٹ تیار کر دیا جاتا ہے, بعد میں روبوٹ خود ہی کنٹرول نہیں ہوتا, وہ آٹو پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے بھی اپنے کئی ایسے لونڈے لپاڑے جو ہے وہ تیار کیے ہیں, وہ آٹو پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں.
وہ آپ سے سنبھالے نہیں جاتے, اور ان کو ذرا سا آپ ٹچ کریں تو انہوں ہی پہ جاندے ہیں. وہ مجھے بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ہیں نا, اکثر یہ بات کہتے ہیں یہ ایسے ایسے چلتے پھرتے ٹائم بوم تیار کر دیے کہ آپ ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں یہ آپ کو ہی پڑ جاتے ہیں, ہمارے پارٹی کے لوگوں کو ہی پڑ جاتے ہیں. تو یہ چکر ہے, اصل کہانی یہ ہے. بہرحال یہ میں نے کہا تھوڑی سی ایک تو اس کے اوپر بات. دوسری جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی برطانیہ کے اندر, اور برطانیہ کے اندر جو ہے وہ بیسکلی زلفی بخاری, ناز شاہ اور حنان صاحب ان کی جانب سے جو ہے وہ مختلف ایم پیز جو برٹش پارلیمنٹ کے ایم پیز ہیں ان کو اور لارڈز کو جو ہے وہ ایک میٹنگ روم میں اکٹھا کیا گیا, اور اس میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ایک میٹنگ جو ہے وہ کال کی گئی. اب اس کے اندر بیسکلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کہہ رہی ہے جی بہت بڑا ایونٹ تھا اور یہ دیکھیں یہ ہماری کامیابی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وی ہیو بین ایبل ٹو ہائی لائٹ اٹ ان اے ویری بگ وے, اور ہم نے جو ہے وہ اس کو کامیاب ہو گیا. لیکن اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات اس میں ایک پوائنٹ تو یہ آ رہا ہے کہ جناب یہ ہاؤس آف پارلیمنٹ یا ہاؤس آف لارڈس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوا, یہ کسی اور بلڈنگ کے اندر جو ہے بیسکلی یہ میٹنگ ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہاں پہ ایم پیز نے اٹینڈ کیا ہے, بالکل کیا ہے, اور اس میں کیونکہ ایک جو ناز شاہ ہیں جن کا تعلق بریڈفورڈ سے ہے اور وہ انہوں نے یہ آرگنائز کیا. اچھا, بعد میں ناز شاہ سے جو ہے چند صحافیوں نے سوال کیے, انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ یہ آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا ہے, آپ کو کیا اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان نے اس بات کا ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی ایچ کیو کے اندر جو ہے جی ایچ کیو کے سامنے جو احتجاج وغیرہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ میں نے کروایا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا, ناز شاہ ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دس. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ ان سے یہ سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ اگر انگلینڈ کے اندر MI5 یا MI6 کے حوالے سے یہ سارا کچھ ہو, جس طرح پاکستان میں آپ نے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا, آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیا, یہ سارا کچھ اگر آپ کے یہاں پہ ہو پھر تسی کی کرو گے؟ تو وہاں پہ نا وہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو گئی. آئی مین شی از ویری رسپیکٹیبل ٹو می, اوبیسلی وہ پاکستان کی روٹس ہیں ان کی, اور وہ وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. وہاں پہ شی از اے پارلیمنٹیرین, بریڈفورڈ سے ان کا یہ حلقہ احباب جو ہے وہ وہاں سے بنتا ہے, اور وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے, ٹوٹلی ریسپیکٹڈ. لیکن پلیز ڈو یور ہوم ورک فرسٹ. پھر انہوں نے ان سے صحافی نے سوال کیا کہ یہ جو کچھ بھی آپ نے یہ بیٹھک بنائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے پاکستانی ہائی کمشنر کو بلایا, یہاں پہ پاکستانی حکومت کے کسی ریپرزینٹیٹو کو بلایا کہ وہ بھی اپنا کیس بتا سکے ان سارے ایم پیز کو. ایکچولی کہانی یہ ہے, یہ جتنے بھی پاکستانی روٹس کے پھر جو ایم پیز ہیں ان کا ایک اور بھی مجبوری ہے. کل کو بھائی جان انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں, اور انہی اوورسیز پاکستانی کے پاس جا کے لڑنے ہیں. ووٹ تو انہی کے چاہیے نا, ووٹ ان کے چاہیے. اب اگر وہاں پہ وہ ایک جماعت کی طرف ان کا ٹلٹ ہے یا وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو تو انہوں نے پرواہ نہیں کرنی اس بات کی کہ بھائی جان وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں سچ کتنا ہے اور غلط کتنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ واٹ ایور پی ٹی آئی از سیئنگ از ٹوٹلی رانگ, ناٹ ٹوٹلی رانگ بٹ ناٹ ایون ٹوٹلی رائٹ. ٹھیک ہے, اور بینگ نیوٹرل یو ہیو ٹو گو اینڈ پک آؤٹ کہ اس میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ ہے صحیح طریقہ اگر تو آپ نے واقعی کوئی کردار ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہی سارا کچھ کھائی جاؤ, تو کڑوے والی بات جب آئے تو اس کے اوپر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں پتا تھا آپ کو؟ ڈو یو نو واٹ ہیپنڈ آن 9th میں؟ ڈو یو نو کہ اس کی پلاننگ جو ہے وہ کس طرح ہوئی؟ ڈو یو نو کہ یہاں پہ کراؤڈ کو کس طرح چارج کر کے وہاں پہ لے جایا گیا؟ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ جب آپ یہ پورا کراؤڈ اٹھا کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر لے جائیں گے, جی ایچ کیو کے باہر لے جائیں گے, اور اس کے بعد وہاں پہ توڑ پھوڑ شروع ہوگی, ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. بھیا لے کر آپ ہی گئے ہیں نا, کراؤڈ تو آپ لے کر گئے ہیں وہاں پہ سارا. تو بات کو پوری طرح سمجھ لیجیے, اس کے بعد 100 دفعہ آپ کریں, یہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, آپ بلائیے ایم پیز کو, بلائیے, اپنا کیس پریزنٹ کریں, بٹ ڈو اٹ ان این آنیسٹ وے. اٹ شوڈ ناٹ لک لائک, کئی صحافیوں نے ان سے کہا کہ آپ کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ایکچولی دس لکس مور اینٹی پاکستان رادر دین اینٹی مسلم لیگ نون یا اینٹی گورنمنٹ. آپ اینٹی پاکستان یہ امپریشن آ رہا ہے یہاں سے. اور دوسری بات یہ کہ مطلب برٹش گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ان کے ایریاز کے اندر یہ ساری اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, دے آلسو نیڈ ٹو گیٹ اپ اینڈ ٹیک اے پوزیشن کہ بھائی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آر یو ولنگ ٹو جسٹ ٹوٹلی اگنور کہ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ آن 9th میں, اور آپ اپنے ملک میں الاؤ کر دیں گے؟ آپ کے ملک میں اگر آپ کے آرم فورسز کے یا سیکورٹی اداروں کے دفاتر کے اوپر اگر حملے ہوتے ہیں آپ ٹوٹلی الاؤ کر دیں گے. یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. سو یہ مطلب یہ جاننا ہے تو پھر پورا سچ جانیں, یہ اپنی مرضی کا سچ مت نکالیں بیچ میں سے.
میرا صرف اتنا کہنا ہے. اچھا دوسری ایک اور بڑی اہم چیز میں نے دیکھی, یہ شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے اور اس میں عثمان بزدار صاحب کی جو ہے ویڈیو لگائی گئی ہے, وہ کسی چشمے میں یا کسی واٹر باڈی میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں وہ. تو شہباز گل صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی, انہوں نے کہا جی جب پوری پی ٹی آئی کو پھینٹا پڑ رہا ہے جناب محترم عثمان بزدار صاحب انجوائے کر رہے ہیں. اچھا دو چار چیزیں اس کے اندر. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لکھ کون رہا ہے, شہباز گل, ٹھیک ہے. مطلب جب پوری پی ٹی آئی کو پھینٹا پڑ رہا ہے تو شہباز گل صاحب آپ بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ کون سا یہاں پہ فیصل آباد کے اندر بیٹھ کے اپنے حلقے کے اندر موجود ہیں, یا دیگر لوگوں کی طرح جو ہے وہ آپ یہ سارا کڑوا ٹائم کیا برداشت کر رہے ہیں یہاں پہ؟ نہیں کر رہے نا, آپ بھی تو ادھر ہی بیٹھے ہیں. تو شہباز گل کی پرانی عادت نہیں جائے گی کہ خود وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, خود وہاں پہ آرام سے اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ادھر سے بیٹھ کے یہاں کے لوگوں کے انہیں پتھر مارنے. اچھا دوسری بات یہ, پتھر مار بھی رہا ہے تو کس کو مار رہا ہے؟ عثمان بزدار کو, جس کا خود اسپوکس پرسن رہا ہوا ہے. مطلب جس کے پیچھے بیٹھ کے صبح شام صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا, لڑائیاں کرتا تھا, سارا کچھ کرتا تھا, اس کو بیٹھ کے تانے مارے. مطلب کسے دادے ہو جائے بھائی, کسی کو تو سپورٹ کر لے. اور ہم لوگ جب اس وقت عثمان بزدار کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی جان نل ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, تو یہی شہباز گل جو ہے نا ایسے وفاداری کے موتی جھلکتا تھا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. آج بیٹھ کے اسی کو تانے مار رہا ہے. کیسا وقت آ گیا, کیا بات ہے. تو پھر آپ کے آج آپ کی جو بھی لائلٹی آج عمران خان کے ساتھ ہے, کل کو پتہ نہیں کسی اور کے ساتھ ہو جائے. پھر آپ ہمیں بتائیں گے عمران خان کتنا پیڑا ہے, بلکہ فیاض حسن چوہان جس طرح کرتا ہے آج, ایسی وہ کہانیاں جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے, بتاتا ہے کہ جناب وہ کتنا برا ہے عمران خان. اور یہی فیاض حسن چوہان ایک زمانے میں ہمارے سامنے تعریفوں کے پل باندھتا تھا. تو یہ ہپوکریسی ہے, یہی ہپوکریسی ہے جو نظر آ جاتی ہے ان لوگوں کی. خیر اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آج ایکسپیکٹڈ ہے, ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج شاید وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور وہ عمران خان اور قاسم سوری اور اسد کیسر اور عارف الوی ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی منظوری دینے جا رہے ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بڑا ایک ٹرکی ایریا ہے. میں کبھی بھی سیاستدانوں کے خلاف یہ غداری کے مقدمات کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ پاکستان نے بہت سفر کیا ہے اس کی وجہ سے. 1950 سے جو ہے وہ یہ کہانیاں چلی ہوئی ہیں اور آج تک بھری پڑی ہیں پاکستان کی تاریخ میں, جہاں پہ لوگوں کو جو ہے پاکستانی سیاستدانوں کو جو ہے وہ غدار اور اس قسم کے القابات سے نوازا کیا ہے. دس از ناٹ اے گڈ پریسیڈنٹ. لیکن جو بیسز بنائی جا رہی ہیں اور اس کی بیسز جو ہیں وہ اس لیے اس کے اندر سبسٹنس کچھ نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب تحریک اعتماد آئی تھی تو قاسم سوری صاحب نے اس کو اٹھا کے یوں کر کے پھاڑ کے پھینک دیا تھا کہ جناب وہ بات یہ ہے کہ یہ سائفر کے چکر میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے اور امریکی غلامی کا چکر ہے یہ, اور امپورٹڈ حکومت جو ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ہم اس کو نہیں مانتے, اور انہیں تحریک اعتماد پھینک دی تھی. اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے اس عمل کو غیر آئینی قرار دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا آپ یہ کر نہیں سکتے. جب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی ہوئی ہے تو پھر آپ اس دوران اس کو ریجیکٹ اس طرح نہیں کر سکتے. تو اور مجھے یاد ہے کہ ان کے جتنا لونڈا لپاڑا آج جو پی ٹی آئی کی اتنی تعریفیں کرتا ہے نا, یہ اس وقت بیٹھ کے انہوں نے ٹویٹیں کی تھی, موجود ہیں ان کی ٹویٹیں بے شرموں کی, جس میں انہوں نے کہا تھا وہ ترپ کا پتہ کھیل دیا, کمال ہو گیا, سرپرائز دے دیا. بے شرموں, آئین توڑا گیا ہے, یہ ہے سرپرائز جسے تم لوگ سرپرائز کہہ رہے ہو. تو اگر وہ سرپرائز تھا تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ جناب جو کچھ 8 فروری کو الیکشنز کے اندر پاکستان میں ہوا, چلو جی وہ بھی سرپرائز تھا. پھر جو دھاندلی ہوئی ہے, جسے میں بھی کہتا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو اس کو بھی کہہ دو کہ کیا زبردست سرپرائز دیا مسلم لیگ نون نے, واہ 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 واہ. نواز شریف نے کیا زبردست فارم 45 اور 47 کا کیا زبردست سرپرائز دیا, ایتھے سرپرائز دیے گا. وہ عمران خان نے جو کچھ اس وقت کیا اور عارف الوی اور ان سب نے مل کے جو کچھ کیا وہ سرپرائز تھا, یہ سرپرائز نہیں ہے. اینو بھی کہہ دو سرپرائز. یہ ہوتے ہیں وہ بے شرم چمچے جو ہر وقت جو ہے نا وہ اپنے, ان کا کچھ بھی ہو جائے, یہ لیڈر جو ہے نا وہ, اب میں کوئی ایسی ویسی بات کرنا نہیں چاہتا, یہ اسے قتل کرتا ہوا بھی دیکھ لیں گے نا تو کہہ دیں گے کیا زبردست, جو قتل تو کرتا ہے نا وہ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے. وہ بے شرمی کر دے, وہ گھٹیا پن کر دے, وہ ذاتی زندگی میں جو مرضی وہ مطلب گھٹیا ترین حرکتیں کر دے, انہوں نے تب بھی کہنا کیا بات ہے جناب, آپ کی کیا بات ہے. ان لوگوں سے لیڈروں کو بھی بچ کے رہنا چاہیے, پارٹی کے کارکنوں کو بھی بچ کے رہنا چاہیے. یہ چمچے ہیں اور یہ صحافت کے اندر آج سے نہیں کئی دہائیوں سے موجود ہیں اور سب جماعتوں کے ساتھ چمڑے میں ہیں. اور
آپ ایکچولی کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو ایسے چمچوں کو برائے مہربانی اپنی پارٹی کے لیڈروں سے دور رکھیں. یہ جوک ہیں جوک, یہ پارٹی کے ساتھ چمڑ کے صرف اور صرف ان کو استعمال کرتے ہیں ان کا خون چوسنے کے لیے. میں نے ان میں سے کئی جو ہیں, میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ لوگ جن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا, یہ جو انہوں نے لونڈا لپاڑا نیٹ ورک اپنا بنایا ہوا تھا سارا, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہے وہ سیوا کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے بڑے پیارے ہیں یہ, اور ہمارے بڑے کام کے لوگ ہیں یہ. تو بعد میں جب حالات بدلتے ہیں, جذبات بدلتے ہیں, یہ لوگ بھی ایک منٹ میں اپنا رخ بدل دیتے ہیں. اور ان کی گھر کی روزی روٹی صرف اس بات کے اوپر چلتی ہے کہ انہوں نے ایک ویلاگ جو ہے وہ دوپہر کو نکالنا ہے عمران خان کی تعریف کا, پھر ایک شام کو نکالنا ہے اس کی تعریف کا, پھر ایک رات کو نکالنا ہے اس کی تعریف کا. اور یہ لوگ بیڑا گھر کر کے رکھ دیتے ہیں بندے کا, اور وہ بندہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں آسمان کے کس آسمان پہ پہنچ گیا ہوں میں. دس از دا پرابلم. خیر مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی کو اس بات کی سمجھ آئے گی. یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے, بنائی جو بیوقوف اور بناؤ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.